اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو یا پھر پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن علم رکھنے والوں کو نہیں۔ جو اپنے زخم سینہ چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا، آخرت کی یہی قیمت ہے۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ جو الفاظ کو سمجھنے سے عاری ہو اس کے لیے خاموشی سکون کا سامان ہے۔ کچھ آوازیں الفاظ کو استعمال نہیں کرتی، لہٰذا دھیان سے سنا کرے۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہو، وہ انسان تمام محبتوں کا حقدار ہے۔ بعض اوقات ضروری ہے آپ اپنے ارد گرد تنہائی کی دیوار بنائیں، لوگوں کی دوری کے غرض سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو ملنے کے لیے اس دیوار کو کون گراتا ہے۔ جب کسی کی مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو تو صبر کی تلقین کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ انسانی بستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے ہی خیالات کے قید ایک عجیب سزا ہے۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ جیت کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کی انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے اس کے آپ ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ دنیا میں غربت نہیں لالچ جاتا ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کو تلاش کرو۔ کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے، مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ سارا الزام حالات پر، مگر حالات تو آزمائش ہوتی ہے، وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں۔ تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ شخص اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ پرہیز کرو کہ پرہیز فائدہ دیتا ہے، عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دے گی۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے مگر ہدایت بن مانگے نہیں مل سکتی، لہٰذا اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کرو۔
روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو سہی، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی اسے پکارے تو سہی۔ آسائش حیات تو مل ہی جائے گی کہیں، لیکن سکون دل تو مقدر کی بات ہے۔ آپ کے زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں، کبھی عشق کے ساز حیات، کبھی سوزے دل نے جلا دیا، کبھی وصل میں بھی کسک رہی، کبھی درد و غم نے مزا دیا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا، محبت لازمی کرنا مگر چرچا نہیں کرنا۔ اچھے اخلاق رزق ہیں، انہیں خریدا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تمہیں ملنا نہیں چاہتا۔ آپ کی غلطیوں کا شکار کرنے والا انسان آپ کی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ دو چیزیں ہماری خوشی میں حائل رہتی ہے، ماضی میں رہنا اور دوسروں کا حساب رکھنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے سب سے طاقتور چیز ہے لوگوں کا حساب رکھنا۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی احساس ہونے ہی نہیں دیتی کہ ہم غلط ہیں۔ قریبی لوگوں کے دیے ہوئے گھاؤ اس لیے بھی گہرے ہوتے ہیں کہ وہ بہت قریب سے وار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو یاد کر کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلاب کے کھل جاتے ہیں، اسے یاد کر کے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کو انسان تب تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ بنفس نفیس خود انسان کے پاس نہیں آ جاتی۔ مشکلات جب آتی ہے تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ سمجھدار انسان اکثر تنہائی پسند اور بیوقوف انسان اکثر ہجوم پسند ہوتا ہے۔